آج کا ہمارا موضوع قرآن اور عظمت قرآن ہے۔ فارسی کا ایک مصرع قدر گوہر شاہ داند یا بداند جوہری کہ ہیرے کی پہچان یا تو بادشاہ کو ہوتی ہے یا جوہری کو ہوتی ہے۔ اگر عام آدمی کے پاس ہیرا آ جائے وہ اسے شیشہ سمجھ کر، اسے موتی سمجھ کر ضائع کر دے گا، اس کی قدر نہ کر پائے گا۔ لیکن اس ہیرے کی قدر جو ہے وہ یا تو بادشاہ کر سکتا ہے یا جوہری کر سکتا ہے جو اس ہیرے کی پہچان رکھتا ہے۔ یہ قرآن بھی ہمارے پاس ایک ہیرا ہے، ایک انمول موتی ہے۔ اس کی پہچان یا تو اس کو نازل کرنے والے رب کو معلوم ہے یا اس سینے والے محبوب کو معلوم ہے جس کے سینے پر 30 پارے قرآن کے نازل ہوئے، یا اس قرآن کی عظمت، اس کی رفعت کا اندازہ ان صحابہ کو ہے کہ جنہوں نے براہ راست سینہ مصطفیٰ پر نازل ہونے والے قرآن کی تعلیمات مصطفیٰ سے حاصل کی ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جب اپنی ذات کا تعارف کروانا چاہا، اس قرآن کی عظمت رفعت کا تعارف کروانا چاہا، صاحب قرآن کا تعارف کروانا چاہا، حضرت انسان کو بتلانا چاہا کہ تمہاری عظمت کیا ہے، تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید سورہ رحمان کی پہلی 4 آیات نازل فرمائی ہیں۔ اللہ نے اپنا تعارف کروایا، فرمایا الرحمن، اور ساتھ ہی فرمایا علم القرآن، پھر فرمایا خلق الانسان، پھر چوتھی چیز فرمائی علمہ البیان۔ 4 چیزوں کے اندر اللہ نے اپنا تعارف، اپنی کتاب کا تعارف، اپنے یار کا تعارف اور یار کے امتیوں کا تعارف کروا دیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، قرآن میں جب اللہ رب العزت نے اپنا تعارف کروانا چاہا تو تعارف کے اندر اللہ نے اپنے ذاتی نام اللہ سے شروعات کیوں نہیں کی؟ اس نے اپنا تعارف الرحمن سے کیوں کروایا ہے؟ حالانکہ جن لوگوں کو اللہ اپنا تعارف کروا رہا ہے وہ رب کو اللہ کے نام سے جانتے ہیں۔ وہ کافر، وہ مشرک خدا کے اوپر حقیقی معنی کے اندر ایمان نہیں لائے، اللہ کو وحدہ لا شریک نہیں مانتے، لیکن انہیں معلوم ہے کہ اس کائنات کو تخلیق کرنے والی جو ذات ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ خود قرآن نے کہا وَلَئِن سَأَلْتُهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان مشرکوں سے، ان کافروں سے جب آپ پوچھیں گے کہ اس کائنات کی تخلیق کس نے کی ہے تو یہ کافر کہیں گے اس کائنات کی تخلیق کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ ارے میرا سوال یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے پھر جب اپنا تعارف کروانا چاہا تو اللہ نے اس میں اللہ سے تعارف کیوں نہیں کروایا؟ اس نے الرحمن سے تعارف کیوں کروایا ہے؟ ارے اللہ رب العزت نے الرحمن سے جو تعارف کروایا تو اللہ رب العزت نے بتلانا یہ چاہا، لوگوں جب میرا تعارف کروایا کرو تو لوگوں کو بتلایا کرو میں رحیم کتنا ہوں، میں رحمان کتنا ہوں۔ گویا اللہ رب العزت جب اپنا تعارف کروانا چاہ رہا ہے، رب ہو کر تعارف اپنا کروانا چاہ رہا ہے تو بتلا رہا ہے میں رحمان ہوں۔ رحمان صفت ہے رحمت کی۔ ارے رحمان سے اللہ کی 2 صفات کا اظہار ہو رہا ہے، ایک رحمان کی جو رحمت سابقہ ہے، ایک
رحمت لاحقہ ہے، رحمت سابقہ سے اس ذات کا حوالہ دیا جا رہا ہے، اس ذات کا تعارف ہو رہا ہے جس نے اس کائنات کو تخلیق کیا ہے۔ اور جو رحمت لاحقہ ہے اس سے اس ذات کا تعارف ہو رہا ہے جس نے اس کائنات کو تخلیق کر کے اس کائنات کے اندر جتنی بھی اپنی نعمتیں ہیں اس سے انسان کو بہرور کیا ہے۔ جب رحمت سابقہ کا تذکرہ ہو تو رحمان کی صفت کا اظہار ہوگا، اور جب رحمت لاحقہ کی صفت کا اظہار ہو تو اللہ کی صفت رحیم کا جو ہے وہ تذکرہ ہوتا ہے، وہ اظہار ہوتا ہے۔ اللہ کی جو صفت رحمان ہے اور رحیم ہے، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ رحمان سے کیا مراد، رحیم سے کیا مراد ہے؟ تو دونوں سے جو صفت ظاہر ہوتی ہے وہ رحمت کی صفت ہوتی ہے، دونوں سے جو شان اللہ کی ظاہر ہوتی ہے وہ رحمت کی ہوتی ہے۔ ارے رحیم باب فاعل کے اوپر ہے، اور یہ صفت مشبہ ہے، یعنی اللہ کی صفت رحیم کا جب اظہار ہو رہا ہے تو اس سے مراد وہ دریا ہے جو مسلسل بہہ رہا ہو، جس کے اندر سکون ہو، جس کے اندر روانگی ہو، جس کے اندر پائیداری ہو، جس کے اندر امن ہو، وہ ذات کا جب اظہار ہوگا تو اسے رحیم کہیں گے۔ اور اللہ کی ذات رحمان کا جب اظہار اس سے رحمت کا ہوگا تو وہ وزن فعلان پر آتا ہے، فعلان کے اندر شدت پائی جاتی ہے، ہیجان پایا جاتا ہے، طوفانی کیفیت پائی جاتی ہے۔ ارے جب اللہ کی صفت رحمت رحمان سے ثابت ہوگی، ظاہر ہوگی، تو پتہ یہ چلے گا رحمان اس رحمت کا تقاضا کرتی ہے۔ جو وہ سمندر چل رہا ہو جس کے اندر رحمت ہو، لیکن وہ رحمت فقط روانگی کے ساتھ نہ چلے، تسلسل کے ساتھ نہ چلے، بلکہ اس کے اندر طوفان برپا ہو جائے، اس کے اندر شدت ہو، اس کے اندر ٹھاٹھے مارتا سمندر جو ہے وہ رواں ہو۔ اس ذات کا جب اظہار ہوگا تو ہم کہیں گے یہ رحمان ہے۔ اگر میں اور آسان کر دوں، جب رحمان فعلان کے وزن پر آیا تو آسان کر دوں، اگر کوئی کہے بندہ آنا عطشان ہوں، میں پیاسا ہوں، تو پتہ یہ چلے گا بندہ اپنی پیاس کی شدت کا اظہار کر رہا ہے کہ مجھے اتنی پیاس لگی ہے گویا میں اس پیاس سے مرنے والا ہوں۔ اور جب کوئی بندہ کہے آنا جوعان ہوں تو پتہ یہ چلے گا بندہ اپنی بھوک کی اس کیفیت کو ظاہر کر رہا ہے کہ جس کے اندر وہ موت کے قریب ہے۔ اسی سے غضبان ہے، جب اس کی کیفیت کا اظہار ہوگا تو پتہ چلے گا کہ اس بندے کے اندر بہت غضب پایا جا رہا ہے۔ اسی طرح جب رحمان کا اظہار ہوگا تو پتہ یہ چلے گا اللہ کی رحمت اتنی جوش پر ہے کہ بندہ سرتپا گناہوں سے بھرا ہوا اللہ کی بارگاہ میں آ جائے، ایک لمحے کے لیے فقط اللہ کی رحمت کا تقاضا کرے، اللہ سے بخشش مانگے، تو اللہ کی جو رحمت جوش پر آئے گی وہ رحمان ہے۔ اللہ بندے کے گناہ کو نہیں دیکھے گا، اپنی رحمت کو دیکھ کر بندے کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ جب رحمان کو فعلان کے وزن پر لا کر ہم تولیں گے تو پتہ یہ چلے گا کہ رب کی رحمت اس قدر ٹھاٹھے مارتے سمندر کے اوپر ہے کہ بندہ دن میں 70 مرتبہ گناہ کرے، 70 مرتبہ آئے باری تعالیٰ کی حضور آ جائے، کہے باری تعالیٰ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دے، میں گناہ کر لیا ہے، 70 مرتبہ بھی وہ توبہ کرے، 70 مرتبہ اللہ رب العزت اسے معاف فرما دے گا۔ جب اللہ نے اپنا تعارف کروانا چاہا تو پھر آغاز کیا ہے رحمان سے۔ اللہ نے اپنا تعارف
الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم سے کیا ہے۔ اللہ کے اندر غضب بھی پایا جاتا ہے، وہ بھی کیفیت ہے، لیکن جب تعارف کروانا چاہا تو یہ نہیں کہا کہ میں بڑا غضبناک ہونے والا ہوں، فرمایا میرے بندوں کے لیے آسانی کر دو، میرا تعارف کرواؤ تو میری دوستی کرواؤ۔ جب کسی کو کہا جائے بڑا رحیم ہے، بڑا شفیق ہے، تو بندے کے دل میں تسلی آتی ہے، ملنے کے لیے الفت اور چاہت ہوتی ہے۔ اور ایک بندے کا جب آپ تعارف کروائیں بڑا غصے والا ہے، بڑا غصہ کرتا ہے، غصہ عروج پر ہے، وہ تو ناک پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتا، تو بندہ اس کے پاس جانے سے ہچکچاتا ہے، وہ ذرا تذبذب محسوس کرتا ہے جانے آنے میں۔ تو رب نے کہا جب میرے بندوں کو میرا تعارف کرواؤ تو غضبان والا نہ کرواؤ، غصے والا نہ کرواؤ، بلکہ رحمان والا کرواؤ۔ اللہ نے اپنی رحمت کا اظہار فرمایا، اور کون سی رحمت؟ وہ رحمت فرمایا وَلَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ، میری رحمت سے کبھی بھی نا امید نہ ہونا، مایوس نہ ہونا، جب گناہ ہو جائے تو میری رحمت کی طرف آ جانا۔ مایوسی کو کفر قرار دیا۔ اور یہ کیسی رحمت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی بندہ جنت کے اندر اپنے عمل کی بنیاد کے اوپر نہیں جائے گا، عمل کے اوپر، نماز روزہ حج زکات خیرات کے اوپر جنت میں نہیں جائے گا۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمت کی اور پوچھا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ بھی اپنے عمل کی بنا پر جنت میں نہیں جائیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں میں بھی اپنے عمل کی بنیاد پر جنت میں نہیں جاؤں گا، قیامت والے دن اگر میں بھی جنت میں جاؤں گا تو اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے جنت میں جاؤں گا۔ تو اللہ نے جب اپنا تعارف کروایا تو اس رحمان کی صفت سے جو ہے اپنا تعارف کرواتا ہے، اور اس صفت کو کروانے کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا الرحمن علم القرآن، رحمان وہ ہے جس نے قرآن سکھایا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے صرف قرآن نہیں سکھایا، اللہ رب العزت نے تو ہر چیز کا علم بندے کو عطا کیا ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا اللہ رب العزت نے، تو اللہ فرماتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کو جتنی اشیاء ہیں ان کا سائنسی استعمال حضرت آدم علیہ السلام کو عطا کر دیا، جتنی زبانیں ہیں جتنی لغت ہے اس کا علم عطا کر دیا، کل کائنات کے اندر جتنا بھی علم ہے حضرت آدم علیہ السلام کی ذات کے اندر اللہ رب العزت نے رکھ دیا۔ تو سوال یہ پیدا ہوا کہ اللہ رب العزت نے یہاں پر اپنے علم کا اظہار کیا کہ اللہ نے قرآن سکھایا، حالانکہ اللہ نے تو ہر چیز بندے کو سکھا دی، ایون کہ صوفیاء اولیاء رسول انبیاء جن کو جو کچھ بھی ملا علم کا، جسے ذرہ ملا یا ٹھاٹھے مارتا سمندر ذات مصطفیٰ کے سینے میں رکھ دیا، جو کچھ بھی ملا اللہ رب العزت کی عطا کردہ توفیق سے ملا، اللہ کے فضل سے ملا ہے۔ حتیٰ کہ ایک جانور جب اس کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس بچے کے دماغ کے اندر جو اللہ نے علم رکھ دیا، وہ علم رکھنا کہ وہ اپنی ماں کو پہچانتا بھی ہے، وہ اس کو پتا چل جاتا ہے، پہلے دن کا بچہ پیدا ہوتا ہے اسے پتا ہے میرے رب نے میرا رزق ماں کے کس حصے میں رکھا ہے، اس کو رب پیدا ہوتے ہی دودھ پینا سکھلا کر بھیج رہا ہے۔ یہ علم تو اللہ رب العزت جانوروں کے اندر بھی رکھ رہا ہے۔ تو پتہ یہ چلا اللہ رب العزت نے تمام علم جو ہے وہ تو بندے کو سکھلا کر بھیجا ہے۔ تو پھر اللہ رب العزت نے یہاں پر فقط یہ کیوں فرمایا الرحمن علم القرآن؟ تو اللہ رب العزت نے رحمان کے ساتھ علم القرآن کا تذکرہ جوڑ کر یہ بتلانا چاہا بندوں کائنات
وہ میں نے دیے ہیں. میری ذات تمام علوم کا سرچشمہ ہے، لیکن میرے جتنے بھی علموں کا سرچشمے میں سے جو سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، جو چوٹی کا علم ہے وہ قرآن ہے، جو میں نے اپنے بندے کو سکھلا دیا ہے. میں نے رحمان ہو کر یہ قرآن ذات مصطفیٰ کو سکھلا دیا ہے. علم تو سارا میرا ہے، تم میرے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. تم میرے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے کہ میرا علم کتنا ہے، لیکن فرمایا کہ اگر میرے علم کا اندازہ کرنا چاہو، چوٹی کا علم دیکھنا چاہو، تو پھر نگاہ اٹھاؤ تو قرآن کو دیکھ لیا کرو. اور پھر فرمایا تیسری آیت کے اندر، خلق الانسان، میں نے انسان کو تخلیق کیا. سوال پھر وہی ہے، اللہ رب العزت نے جنوں کو بھی پیدا کیا، فرشتوں کو بھی پیدا کیا، اللہ رب العزت نے جانوروں کو بھی پیدا کیا، اللہ رب العزت نے پرندوں کو بھی پیدا کیا ہے، لیکن یہاں پر ان کا ذکر نہیں فرمایا. خلق الانسان، میں نے انسان کو تخلیق کیا، اسے پیدا کیا ہے. تو اللہ کس طرف اشارہ کرنا چاہ رہا ہے؟ فرما رہا ہے بندے، اگرچہ کائنات کی ہر چیز میں نے تخلیق کی ہے، جنوں کو میں نے پیدا کیا، فرشتوں کو میں نے پیدا کر دیا، ہر چیز کا خالق مالک میں ہوں، لیکن بندے میری تمام چیزوں میں سے جو سب سے افضل اور اعلیٰ تخلیق ہے، یعنی میری تخلیقات میں جو میرا شاہکار ہے وہ حضرت انسان کو بنایا ہے. فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، میں نے انسان کو خوبصورت حسین شکل کے اندر پیدا کیا ہے. پھر اللہ فرماتا ہے سورۃ صاد کے اندر، لِمَا خَلَقْتُ بِيَدِيَّ، اللہ فرماتا ہے میں نے انسان کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا ہے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے، مصطفیٰ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ خلق اللہ آدم علی صورتہ، اللہ رب العزت نے حضرت انسان کو اپنی صورت پر تخلیق کیا ہے. اللہ نے کل کائنات کو تخلیق کیا، اور تخلیق کرنے کے بعد حضرت انسان کو یہ مرتبہ اور مقام عطا کیا. فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے بنی آدم کو عزت عطا فرما دی ہے، مرتبہ اور منزلت عطا فرما دی ہے. پھر اللہ فرماتا ہے وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، فرمایا جتنی بھی مخلوقات ہم نے پیدا کی ہیں ان میں اکثر پر جس ذات کو ہم نے فضیلت دی ہے اسے حضرت انسان کہتے ہیں. تو اللہ کی تخلیق میں سب سے افضل شاہکار وہ ذات حضرت انسان کی ہے، جس کو اللہ نے سب سے اعلیٰ تخلیق کیا. لیکن یہاں پر جو خلق الانسان کے اندر اللہ نے کس انسان کا تذکرہ کیا ہے؟ اس امت کے مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ انسان سے پہلے الف لام آ رہا ہے. الف لام اس میں معرفہ کا ہے، جو اس بات کا تقاضا کر رہا ہے کہ اس سے مراد کوئی عام تخلیق نہیں ہے، کوئی عام انسان کی تخلیق کی طرف اللہ اشارہ نہیں کر رہا. اللہ نے انسان کے پہلے الف لام لگا کر بتلانا چاہا ہے یہاں پر خلق الانسان سے مراد ہر انسان کا تذکرہ نہیں ہے. میں نے تمام انسانوں کو پیدا تو کر دیا، لیکن ان تمام انسانوں میں سے جو افضل، جو اعلیٰ، جو میرے قریب ہے، جو میرا شاہکار ہے، کہ جسے تم دیکھو میرا رب ہونا تمہیں اس کے عکس میں نظر آ جائے گا، وہ ذات ذات مصطفیٰ ہے. جسے تم دیکھو گے میرے یار کو تو چہرہ میرا نظر آ جائے گا. کائنات میں سب سے افضل اللہ کی مخلوق میں انسان،
اور انسانوں میں سے سب سے افضل جو ذات ہے وہ ذات مصطفیٰ ہے، جس کے لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ اللہ رب العزت نے اب اس قرآن کو سمجھو، اللہ نے فرمایا الرحمن، میں رحمان ہوں، پھر فرمایا علم القرآن، میں نے قرآن سکھایا۔ کس کو سکھایا؟ ہر بندے کو نہیں سکھایا، یہ سمجھنے کی ضرورت۔ اللہ نے کہا میں رحمان ہوں، میں نے قرآن سکھایا۔ باری تعالیٰ کسے؟ اللہ فرماتا ہے خلق الانسان، جس کے لیے میں نے کائنات کو بنایا، سجایا، سوارا، پھر اسے منتخب کیا اپنے لیے۔ جب سب کچھ کر لیا، پھر میں نے اپنے یار کو قرآن کا علم عطا فرما دیا۔ جب میں نے اس کو علم دے دیا، علم سکھا دیا، اور علم سکھانے کے بعد اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں نے حضرت انسان کو ایک چوتھی چیز عطا کی، فرمایا علمہ البیان، کہ ہم نے اسے بیان کرنے کی طاقت دی، قوت دی۔ یوں تو اللہ رب العزت نے بہت سی طاقتیں ہمیں عطا کی ہیں، لیکن وہ طاقتیں جہاں ہمیں ملی ہیں وہاں دوسری مخلوق کو بھی ملی ہیں۔ ہم کھاتے ہیں، جانور بھی کھاتے ہیں، ہم ہضم کرتے ہیں، جانور بھی ہضم کرتے ہیں، ہم پیتے ہیں، جانور بھی پیتے ہیں، ہم اپنی نسل کی بقا کرتے ہیں، نسل بڑھاتے ہیں، جانور بھی بڑھاتے ہیں، پرندے بھی بڑھاتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں۔ ہم سے زیادہ دیکھنے کی طاقت اللہ نے جو ہے وہ پرندوں کو دی کہ آسمان پر اڑتے ہیں، زمین پر کیڑی کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ہم سے زیادہ سونگھنے کی طاقت اللہ نے جانوروں کو دی۔ تو بہت سی چیزوں کے اندر اللہ نے ہمیں بھی دی ہیں اور دوسری مخلوقات کو بھی دی ہیں، لیکن ان مخلوقات میں سے جو ہمیں فضیلت دی، اللہ فرماتا ہے علمہ البیان، کہ میں نے انسان بنا دیا اور انسان کو پھر عظمت یہ دی کہ وہ اپنا کلام دوسروں تک پہنچا سکتا ہے، اپنی بات دوسروں کو سمجھا سکتا ہے، اپنا سب کچھ دوسرے کے سامنے بیان کر سکتا ہے۔ یہ جو خوبی اور خاصیت ہے میں نے دوسری مخلوقات کو عطا نہیں کی، بلکہ حضرت انسان کو کی ہے۔ اب میرا یہ سوال ہوا، باری تعالیٰ تو رحمان بھی ہے، تو نے قرآن بھی دے دیا، اور قرآن والا صاحب قرآن ذات مصطفیٰ کی ہمیں دے دی، اور ہمیں بولنے کی پھر طاقت بھی دے دی، تو اللہ یہ تو نے ہمیں کیوں دیا ہے؟ تو ایک پنجابی کا شاعر بات سمجھاتا ہے، وہ کہتا ہے دل یاد لئی بنایا اے تعریف لئی زباں، دل یاد لئی بنایا اے تعریف لئی زباں، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے۔ ارے بندے تو پریشان ہو رہا کہ یہ زبان کیوں دی؟ یہ زبان اس لیے دی کہ جب بولے تو پھر قرآن کو پڑھے، جب بولے تو تعریف مصطفیٰ کرے، جب بولے سیرت مصطفیٰ کا بیان آئے، جب پڑھے تو درود مصطفیٰ کی ذات پر پڑھے، جب دیکھے قرآن کو دیکھے، جب دیکھے میرے یار کو دیکھتا رہ جائے۔ اب یہ چیزیں اللہ رب العزت نے عطا کر کے ہمارے اوپر ایک ذمہ داری عائد کر دی۔ وہ ذمہ داری حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کر دی۔ پھر سے آیت کے شروع میں لے کر آتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا میں رحمان ہوں، بہت رحم کرنے والا ہوں، اتنا رحم کرنے والا ہوں کہ تمہیں اپنی تعلیم میں سب سے جو افضل علم تھا، اپنے علم میں سب سے افضل علم قرآن عطا کیا، اپنے رسولوں میں سب سے افضل رسول تمہیں عطا کر دیا، اور پھر تمہیں میں نے بولنے کی صلاحیت عطا کر دی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اس بولنے کی صلاحیت کا بھرپور اظہار کرنے کے لیے فرمایا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور یہ آج کا ہمارا موضوع بھی، فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے۔ بہترین انسان
وہ جو قرآن سیکھے بھی اور دوسروں کو سکھائے بھی. کیوں بہترین؟ اس لیے کہ بہترین کتابوں میں سے سب سے افضل کتاب قرآن ہے. جو قرآن افضل ہے، بہترین ہے، تو اس کو پڑھنے والا بھی عام نہیں، اس کو پڑھنے والا بھی بہترین، اس کو پڑھانے والا بھی بہترین، اور جس کو ملی ہے وہ تمام رسول اور انبیاء میں سے بہترین انسان ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم.